اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا اور تینوں باتوں میں توجہ طلب ہے سننے والوں ہمارے قرآن مجید میں یہ جو لفظ ذکر کیا ہے فلاح قد افلح، اس کا معنی ہوتا ہے کامیابی، اور قرآن مجید میں یہ لفظ بار بار ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ ایک یہ لفظ جو فلاح فلاح یہ ہر روز 5 نمازوں کے لیے جو آزان دی جاتی ہے اس میں بھی لفظ ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلے صراحتاً نماز کے لیے ذکر فرمایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور پھر آگے بیان کیا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر ہم بظاہر دیکھیں نا تو صلاۃ اور فلاح، صلاۃ میں بھی کامیابی ہے اور فلاح میں بھی کامیابی ہے، کیونکہ آزان میں لفظ صلاۃ کو پہلے ذکر کیا گیا ہے اور فلاح کو بعد میں۔ پہلا لفظ صلاۃ ذکر کیا ہے وہ صراحتاً نماز کے لیے کہ آؤ نماز کی طرف، اور پھر آگے فرمایا فلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو یہاں پر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں افلح، قد افلح، کامیاب ہوا وہ شخص، من تزکا، جس نے اپنے من کو، جس نے اپنے باطن کو صاف ستھرا کیا۔ کیا فرمایا؟ وہ شخص کامیاب ہوا۔ اچھا، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، اور ایسا شخص ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ اس کو کامیابی ہو؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کامیابی ملے، اور ہمارا رب بھی ہم سے یہی تقاضا کر رہا ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہو، اس لیے اس نے ذکر فرمایا قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو وہ شخص جس نے اپنے من کو پاک کیا۔ جبکہ آپ گزشتہ ادیان کی طرف جائیں نا تو ان میں کیا تھا کہ وہ دنیا کی کامیابی کے کچھ قائل تھے اور کچھ آخرت کی کامیابی۔ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ فرمایا کہ جو لفظ فلاح ذکر کیا گیا ہے یہ دنیا کی کامیابی کے لیے بھی ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے۔ میں 2 طرح کے لوگ ہوں، اور ہمارا دین صرف آخرت میں کامیاب نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ ہمارا دین ہمیں دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اب وہ 2 طرح کے لوگ کون ہیں؟ فرمایا 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک دنیا میں کامیاب ہونے والے لوگ، وہ چاہتے ہیں کہ میں دنیا میں کامیاب ہوں، مال و دولت ہو، عزت ہو، منصب ہو، ایک وقار ہو، مجھے عہدہ مل جائے، یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ آخرت کی فکر اس میں نہیں ہے۔ اور دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں وہ آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، اور آخرت کی کامیابی کے لیے وہ دنیا کو ترک بھی کر دیتے ہیں، اور آخرت چاہتے ہیں کہ ان کی درست ہو جائے اور وہ اسی میں کوشاں رہتے ہیں۔ پچھلے ادیان میں روحانیت تھی کہ دنیا کو کہتے تھے کہ آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دیتے۔ روحانیت کیا ہوتی ہے کہ بس آخرت کی فکر کرتے رہے، دنیا کو یعنی ترک دنیا ہو گیا، دنیا کو چھوڑ دیا۔ اور یہ ان کی اپنی اختراع تھی، انہوں نے خود اپنے اوپر اختیار کیا
کہ وہ آخرت کی فکر میں لگے رہتے اور دنیا کو چھوڑ دیتے. لیکن ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم دنیا کی فکر بھی کرو اور آخرت کی فکر بھی کرو. جو دنیا اور آخرت میں دونوں کے لیے جو لفظ ذکر کیا گیا وہ ذکر کیا گیا فلاح. کامیابی کون سی؟ جو دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو. وہ بندہ یوں سوچتا ہے کہ صرف آخرت کی فکر کرتا رہوں اور دنیا میں مجھے کچھ نہ ملے، تو یہ بھی ہمارا دین تقاضا نہیں کرتا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، وہ بڑے کمزور تھے اور حدیث مبارکہ میں ان کے لیے ان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے جو لفظ ذکر کیا گیا نا، چوزے کی اتنے نامور اتنے کمزور، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا کہ تم نے کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے؟ تم نے کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی؟ حضور نے کہا کہ حضور میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ میری آخرت درست کر دے، اور جو کچھ دنیا تو ویسے ہی جو ہے وہ گزر جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ میری آخرت درست ہو جائے. دنیا تو جیسے تیسے کٹ ہی جائے گی اور ایک دن دنیا سے جانا ہی ہے، لیکن رب کریم میری آخرت کیا ہو درست ہو جائے، اور جو مجھے آخرت میں جو دنیا میں ملنا تھا وہ مجھے کب ملے، وہ آخرت میں مل جائے. میری دکھ پریشانیاں کمزوریاں جو ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کو شاید اسی دعا کی وجہ سے، کیونکہ میں نے دنیا نہیں مانگی، میں نے کیا مانگا؟ آخرت مانگی. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی اور یہ مجھے بیماریوں نے گھیر لیا، مجھے دکھوں نے گھیر لیا، مجھے پریشانیوں نے گھیر لیا، اس لیے کہ آخرت میں میرے لیے اچھا انعام رکھا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات سن کر خوش نہیں ہوئی. اگر ہم بظاہر دیکھیں نا تو ہم سوچتے ہیں کہ آخرت اچھی ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا، وہ دین ہمارا یہ تقاضا کرتا ہے کہ دنیا بھی اچھی گزرے اور آخرت بھی اچھی گزرے. حضور نے ان کی بات کو سنا تو حضور خوش نہیں ہوئے. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جو تم نے دعا مانگی تو تم نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے دکھ بھی مجھے دنیا میں دے دے؟ جو آخرت میں دکھ دینے تھے، جو آخرت میں پریشانیاں ڈالنے تھے، دنیا میں دے دے، آخرت میری سرخرو گزر جائے. تم نے یہ کیوں کہا؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ رب کریم میری دنیا بھی بہتر بنا دے اور میری آخرت بھی بہتر بنا دے. تو فرمایا کہ رب کریم کی بارگاہ میں دنیا کو بہتر بنانے کے لیے بھی اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بھی دعا کی جائے. اسی لیے ہمارا دین یہی تقاضا کرتا ہے کہ اور مومن چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی بہتر ہو. ہم صرف دنیا میں ذلیل و رسوا ہونے کے لیے نہیں آئے. اگر ایسا ہوگا تو پھر دین کس کام کا؟ الیاذ باللہ. بلکہ دین تو ہماری دنیا بھی سنوارنے آیا ہے، ہماری آخرت بھی سنوارنے کے لیے آیا ہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے من کو پاک کیا. اب یہ فلاح جو کامیابی ہے یہ کیسے نصیب ہو؟ فرمایا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ تو بہت ہمارا دین آسان ہے، سہل ہے، اور کیا فرمایا عام فہم ہے، قابل عمل ہے. فرمایا اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر جو زندگی گزارے اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے. فرمایا کہ ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ تب برباد ہوتے ہیں جب ہم
دین اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وجہ ہے نا، ہم دنیا میں کب برباد ہوتے ہیں؟ جب ہم دین کو اپنے طریقے پر سمجھنے کی کوشش کریں. اور فرمایا دنیا کو مقصود بنا دیتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ دین اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کرنے والا بھی ہلاک ہے، اور آخرت کو مقصود، دنیا کو مقصود بنا کر آخرت کی فکر کرنے والا بھی کیا ہے، یہ بھی ہلاک ہے. خلاصے کا نام یہ ہوا کہ نہ دنیا کو ترک کرنے کا درس دیا جا رہا ہے، اور نہ ہی ہمیں دین آخرت کو ترک کرنے کا درس دیتا ہے. نمبر 1 فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے، اگر یوں سمجھا جائے نا کہ اگر دنیا میں غرق ہو جائے بندہ، دنیا میں غرق ہو جائے اور آخرت کو بھول جائے تب بھی ہلاک ہے. اور فرمایا کہ اگر دنیا کو چھوڑ دے اور آخرت کی فکر کر جائے تب بھی یہ دین ہمیں تعلیم نہیں دیتا. والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. فرمایا کہ تم دنیا کو کیوں بھولتے ہو؟ فرمایا جب تم دنیا میں بھیجے گئے تو اس سے پہلے دنیا کو تمہارے لیے تیار کیا گیا. لیکن کیا فرمایا؟ والذی، اور جو کچھ بھی ہے، والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. فرمایا جو کچھ بھی تمہیں دنیا میں دیا گیا ہے کس کے لیے؟ فرمایا وہ تمہارے لیے ہے. فرمایا اگر بندہ آخرت کی فکر میں رہے اور دنیا کو چھوڑ دے تو یہ دنیا کا حسن و جمال، یہ خوبصورتی، یہ اللہ کی قدرت، یہ نشانیاں وہ کیسے ملاحظہ کرے؟ وہ فرمایا اسی لیے دنیا کو بھی ترک کرنے والا بھلا، اور فرمایا آخرت کو چھوڑنے والا بھی بھلا. اور یہاں پر صوفیہ نے بڑی پیاری مثال دی. وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کشتی کی مانند ہوگا. کشتی کی مانند کیسے؟ فرمایا کشتی جب پانی میں رہتی ہے، کشتی جب پانی میں رہتی ہے تو اپنے اوپر سوار لوگوں کو ساحل تک پہنچا دیتی ہے، ایسا ہی نا. اور جب کشتی میں پانی آ جائے، کشتی پانی پر رہے تو اپنے اوپر لوگوں کو سوار رکھ کر وہ ساحل تک پہنچا ہے. اور اگر اس میں سوراخ ہو جائے تو کشتی میں پانی آ جائے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ڈوب جاتی ہے. فرماتے ہیں صوفیہ کہ بندہ دنیا میں ایسے رہے جیسے کشتی. فرمایا کشتی کے اندر پانی آ جائے تو ڈوب جاتی. فرمایا انسان کی دنیا اندر غرق ہو جائے تو فرمایا کہ وہ ڈبو دیتی ہے. فرمایا اندر داخل نہ ہونے دو دنیا، بلکہ فرمایا کیا دنیا میں رہو تو ایسے رہو جیسے کشتی تیر رہی ہو کہ جو اپنے اوپر سوار لوگوں کو بھی ساحل تک پہنچا دیتی ہے. اور یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح من تزکا. جس نے اپنے من کو صاف کیا وہ دنیا میں کامیاب ہوا. اب یہاں پر اگر من میں دنیا رکھی اور من میلا رہا، گدلا رہا، اب ہم دیکھیں بار بار اپنے ظاہر کو صاف کرتے ہیں. کتنی مرتبہ دن میں چہرہ دھوتے ہیں، کتنی مرتبہ لباس چینج کرنا پڑ جائے تو دن میں 2 مرتبہ بھی لباس چینج کر لیتے ہیں، لیکن من کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے قد افلح من تزکا. فرمایا جو اپنے من کو پاک کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اور میاں صاحب کو بڑے فرماتے ہیں کہ منہ دھونے میں جتنا وقت ہم نے صرف کیا، منہ چمکانے میں، چہرہ چمکانے میں ہم نے جتنا وقت صرف کیا، اگر ہم اپنا من چمکانے میں کوشاں رہتے تو کیا ہی بات ہے. فرمایا کیوں؟ اس لیے فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے من کو صاف کیا. میرے آقا کریم علیہ السلام کی مجلس کری ہوئی، ظاہر صاف نہیں بلکہ فرمایا باطن صاف کیا جائے. بہت ہی خوبصورت مجلس ہے. حضور کی مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اچانک کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی شخص نہ دکھاؤں؟
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، عرض کرتے تھے حضور ہم تو آپ ہی کو دیکھ رہے ہیں، اب بھی کسی کو دکھانے کی ضرورت ہے، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں جنتی شخص نہ دکھاؤں؟ عرض کی حضور کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا دروازے کی طرف دیکھو، جو شخص پہلے داخل ہوگا وہ شخص جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظریں دروازے پر لگ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک بزرگ جو دروازے سے داخل ہوئے، حدیث پاک میں آتا ہے ان کے ہاتھ میں ان کی نالیں، ان کی چپلیں تھیں، جوتیاں تھیں، انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی، اور کوئی سفر کے آثار ان سے نمودار نہیں ہو رہے تھے۔ فرمایا وہ آئے، حضور نے فرمایا یہ وہ جنتی شخص ہے، آپ کا مجلس میں بیٹھ گئے، بیٹھے کہ مجلس برخاست ہو گئی۔ دوسرا دن آیا، حضور نے فرمایا تمہیں کوئی جنتی شخص نہ دکھاؤں؟ دروازے سے جو پہلا شخص داخل ہوگا وہ جنتی شخص ہوگا۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف ٹک گئی، دیکھا کہ وہی جو کل بزرگ دروازے سے داخل ہوئے تھے آج بھی وہی داخل ہوئے، وہی روٹین آ کر حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے، مجلس برخاست ہو گئی۔ تیسرا دن آیا، حضور نے فرمایا تمہیں کوئی جنتی شخص نہ دکھاؤں؟ صحابہ نے عرض کی حضور کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا جو شخص پہلے دروازے سے داخل ہوگا وہ شخص جنتی ہوگا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہے پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا، وہی شخص جو پہلے 2 دن داخل ہوا آج بھی وہی بزرگ داخل ہوئے، حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی اس روٹین کو دیکھتا رہا اور میرے دل میں خیال آیا کہ ان کا کوئی ایسا عمل جو بظاہر مجھے نظر نہیں آتا، کیوں نہ ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے اور میں دیکھوں کہ یہ جو ان کو دنیا میں جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں ان کا کون سا ایسا عمل ہے، اگر ہم بھی وہ عمل کرنے لگ جائیں تو ہم بھی جنتی ہو جائیں۔ انہوں نے جب مجلس برخاست ہوئی تو ان بزرگ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائے۔ فرمایا میں ان کے ساتھ ان کے گھر ہو گیا۔ میں رات کو میں نے دیکھا کہ نماز عشاء انہوں نے ادا کی، کھانا تناول کیا، مجھے بھی پیش کیا اور روٹین کی طرح وہ سو گئے۔ فرمایا میری رات اس بے چینی میں گزر گئی کہ رات کو کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، کیا نوافل ادا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح۔ فرمایا رات میری اس بے چینی میں گزر گئی۔ فرمایا رات گزر گئی، صبح کی اذان کا وقت ہوا تو رات کو نہیں اٹھے، صبح ہی اذان فجر ہوئی، اذان نماز ادا کی۔ فرمایا ایک دن گزرا، ایک رات گزری، دوسری رات گزری، یہی معمول، تیسری رات گزری۔ فرمایا 3 راتیں گزرنے کے بعد میں جانے لگا تو مجھے پیچھے پلٹ کر کہنے لگے عبداللہ تم کیا دیکھنے آئے تھے، کیا وہ تمہیں مل گیا؟ تو میں نے کہا حضور 3 راتیں میں نے گزاری، 3 دن آپ کے ساتھ رہا، لیکن میں نے کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی ایکسٹرا کوئی عبادت آپ میں نہیں پائی کہ جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ ہو لیا تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں اب آپ حاضر ہوئے نا، حضور نے فرمایا جنتی شخص ہے، تو میرے دل میں خیال پیدا ہو گیا تھا کہ میں بھی دیکھوں کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت دی گئی، لیکن میں نے کوئی ایسا عمل نہیں پایا۔ تو وہ بزرگ مسکرائے اور انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم اور وقت بھی گزارو نا تو پھر بھی تم کوئی چیز نہیں پا سکو گے، اگر تم اور بھی وقت گزارو تو پھر بھی کوئی چیز نہیں پا سکو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام یہ وہ بزرگ تھے، ان کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ عمر فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضور تو پھر کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنتی شخص کہہ لکھا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو عمل ہے کیا میں تمہیں وہ نہ بتا دوں؟ جو چیز میرے پاس ہے اگر میں وہ تمہیں بتا دوں تو پھر تم سمجھ جاؤ کہ یہی شاید وہ عمل، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم جنتی ہو۔
حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں تجسس میں تھا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے 3 دن آپ کو فرمایا کہ یہ جنتی شخص ہے. وہ بزرگ فرمانے لگے میں نماز بھی اسی طرح ادا کرتا ہوں, ذکر و اذکار بھی اسی طرح ادا کرتا ہوں, لیکن جو میرے پاس عمل ہے وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہے, کوئی کینہ نہیں ہے. کیا فرمایا؟ میرا دل قدورت سے, حسد سے, کینہ سے کیا ہے؟ پاک ہے. اس لیے کیا فرمایا؟ قد افلح من تزکا, جس نے اپنے من کو پاک کیا, فرمایا قد افلح, کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. آگے کیا فرماتے ہیں؟ اچھا اسی میں مثال ہے, ظاہر کو نہیں دیکھتا اللہ رب العالمین, ظاہر کو نہیں دیکھتا. بندہ رنگت کا سیاہ ہو لیکن دل میں نور اترا ہو تو پھر اللہ رب العالمین کو اس کی ادا بھی پسند آ جاتی ہے. اور بہترین مثال ہے ہمارے پاس سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ. چہرہ کیسا تھا لیکن دل اللہ کے نور سے منور ہو رہا, جس کے دل سے صرف احد احد کی صدا نکل رہی ہو. فرمایا اللہ چہروں کو نہیں دیکھتا, فرمایا دل میں لاکھ صابن لگا دو اور دل میلا ہو تو کیا فرمایا؟ دل میلا اللہ کو پسند نہیں آتا. اب فرمایا کہ یہ حضرت سلطان باؤ اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ ہر چیز کو جب لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس زنگ کو دور کیا جائے کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. فرمایا اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے, اور دلوں کو جب زنگ لگ جائے تو اس کو دور کیسے کیا جائے؟ تو حدیث مبارک کا میرے آقا فرماتے ہیں لکل شیء سقالہ, ہر چیز کو, ہر چیز کے لیے کیا ہے؟ سقالہ ہے, ایک ایسی چیز ہے جو کیا کرتی ہے؟ صاف کرتی ہے. فرمایا وسقالۃ القلوب ذکر اللہ, اور فرمایا اللہ کے ذکر سے جو کیا ہے؟ دل پاک ہو جاتے ہیں. فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے؟ دلوں کو صاف کرتا ہے. اور دوسری چیز فرمایا من صاف کیسے ہو؟ فرمایا جو بندہ کثرت سے قرآن مجید, فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے من کو پاک کر دیتا. تیسری چیز کیا فرمایا؟ فرمایا جو کثرت سے موت کو ذکر کرتا ہے, موت کو یاد کرتا ہے, فرمایا اس کا دل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. چوتھی چیز کیا فرمایا؟ فرمایا جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کی صحبت کے سبب سے دلوں کے غم کو دور کر دیتا ہے. کیا فرمایا؟ قد افلح من تزکا. دنیا میں 2 قسم کے لوگ پائے گئے, ایک وہ لوگ جو صرف دنیا میں رہ کر دنیا چاہتے ہیں, اور ایک وہ لوگ جو صرف آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں. لیکن کریم آقا علیہ السلام والسلام نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو بہترین دعا فرمائی, وہ کیا فرمائی؟ فرمایا تم جب دعا مانگو تو کیا کہو؟ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی, دنیا بھی تمہارے لیے بہترین ہو جائے گی اور آخرت بھی تمہارے لیے بہترین ہو جائے گی. فرمایا جب بھی تم اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو تو کیسے کرو؟ صرف نہ دنیا مانگو اور نہ صرف آخرت مانگو, بلکہ جب رب سے مانگو تو دنیا کی بہتری بھی مانگو اور آخرت کی بہتری بھی مانگو. اور کیا کہو؟ فرمایا یوں کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جب تم اس انداز میں دنیا بھی مانگ لو گے, آخرت بھی مانگ لو گے, اور پھر تم یوں کہو گے وقنا عذاب النار, اور رب العالمین کو تم پھر ایسا پاؤ گے جو تمہیں جہنم سے عذاب عذاب کرے. اس لیے ہمارا دین مشکل نہیں, ہمارا دین کیا ہے؟ آسان ہے. کیا فرمایا؟ قد افلح من تزکا. ایک چیز یہ ذکر فرمائی کہ جس نے اپنے من کو پاک کیا, جس نے اپنے من کو ستھرا کیا وہ کامیاب ہوا. دوسری انسان جو بارگاہ میں کیا ذکر فرمایا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ, اور جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا, فرمایا وہ دنیا میں کامیاب, آخرت میں کامیاب ہو گیا. اور آخری چیز کیا فرمایا؟ فصلہ, اور جو نماز پڑھتا رہا. فرمایا دنیا میں اتنا مگن رہا کہ وہ آخرت کو بھول گیا, آخرت میں اتنا مگن رہا کہ دنیا کو ترک کر دیا. فرمایا نہیں, فرمایا دنیا بھی اور آخرت بھی تب تمہیں کامیابی ملے گی جب تم ان 3 چیزوں پر عمل کرو گے.
نمازی ہو بندہ دل میلا ہو فرمایا کامیاب نہیں ہے. سجدوں سے سر نہیں اٹھاتا, صبح شام ذکر و اذکار میں مصروف ہے, فرمایا من صاف نہیں تو کامیابی نہیں. فرمایا تینوں کو لازم و ملزوم اس لیے قرار دے دیا, فرمایا پہلے تم من کو صاف کرو, پھر اپنے رب کا ذکر کرو, نماز ادا کرو, فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے, ہمیں آخرت میں بھی کامیاب و فرمائے. اسی لیے ہمارا دین آسان ہے. فرمایا تب ہم برباد ہوتے ہیں جب اپنے طور پر دین سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں. فرمایا جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو کیا کرو, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جب تمہیں کسی مسئلے میں مشکل پیش آ جائے تو پھر اپنے تئیں تم کوشش نہ کرو, بلکہ کیا کرو, اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر جانتے نہیں ہو تو پھر کس کے پاس چلے جاؤ, فرمایا اہل علم لوگوں کے پاس چلے جاؤ, اہل ذکر لوگوں کے پاس چلے جاؤ. فرمایا اہل علم کون ہے, فرمایا جو اہل ذکر ہیں وہی اہل علم ہوا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.